اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب بچے جو ہیں وہ سبق شہری اور دیہاتی زندگی مکمل سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ کر چکے ہیں اچھے طریقے سے۔ میں نے آپ کو اس کے خوشاد الفاظ کے معنی اور املا کے الفاظ یا ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں اس کی پریکٹس بھی کروائی تھی، تو امید ہے کہ سب بچوں نے اس کو خوشاد جو ہے وہ رائٹ بھی کیا ہوگا، یعنی لکھا بھی ہوگا اور لرن بھی کیا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ تو آج ہم جو ہے وہ سبق شہری اور دیہاتی زندگی کی ایکسرسائز یعنی ہم اس کے مختلف سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آج حل کریں گے۔ تو سب بچوں نے اپنی نیٹ ہوم ورک والی کاپی پر جو ہے سب سے اوپر تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ 8 دسمبر 2020، گھر کا کام، دن منگل، باب 22 یعنی 22۔ سبق کا عنوان شہری اور دیہاتی زندگی۔ سوال مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، ماہا اپنے گھر والوں کے ساتھ کہاں گئی؟ جواب، ماہا اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں گئی۔ سوال نمبر 2، ماہا گاؤں میں کیا دیکھ کر حیران ہوئی؟ جواب، ماہا گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے حیران ہوئی۔ سوال نمبر 3، ماسٹر دین محمد کون تھے؟ انہوں نے کس چیز سے مہمانوں کی توازیع کی؟ جواب، ماسٹر دین محمد اسکول کے ماسٹر اور تایا ابو کے بہت اچھے دوست تھے۔ گرم موسم میں انہوں نے ٹھنڈی نمکین لسی کے گلاس سے مہمانوں کی توازیع کی۔ سوال نمبر 4، بھیا نے ماسٹر دین محمد کو شہر اور گاؤں کا موازنہ کرتے ہوئے کیا بتایا؟ جواب، بھیا نے ماسٹر دین محمد صاحب کو شہر اور گاؤں کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا کہ گاؤں میں ہمیں جو قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ شہر میں نہیں، اور جو سہولتیں شہر میں میسر ہیں وہ گاؤں میں نہیں۔ شہر میں بڑے بڑے باغ، بلند و بالا عمارتیں، کھیلوں کے میدان اور لمبی لمبی شاہراہیں ہیں، جبکہ گاؤں میں سرسبز کھیت، کنویں، تالاب، نہریں، کچے مکانات اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں۔ سوال نمبر 5، ماسٹر دین محمد کے مطابق دیہاتیوں کی زندگی شہریوں کے مقابلے میں آسان کیوں ہوتی ہے؟ جواب، ماسٹر دین محمد کے مطابق دیہاتیوں کی زندگی شہریوں کے مقابلے میں آسان اس لیے ہے کیونکہ شہر میں موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر اور پختہ سڑکیں ہیں، لیکن یہاں دیہات میں خالص غذا، تازہ ہوا اور سرسبز و شاداب کھیت ہوتے ہیں جو شہر میں میسر نہیں۔ سوال نمبر 6، تایا ابو نے کسان کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کیوں کہا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کیوں کہا ہے؟ تایا ابو نے کسان کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر کسان نہ ہو تو نہ شہروں میں کارخانے ہوں، نہ صنعتیں ہوں، نہ فیکٹریاں چلیں اور نہ ہی تجارت ہو۔ یہ ساری ترقی انہی کی بدولت ہے، انہی کی یعنی کسان کی ہی بدولت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے سوال نمبر 7، بھیا کے اس جملے دیہاتوں کی بدولت آج شہروں میں ترقی ہو رہی ہے کی وضاحت کیجیے۔ یعنی کویسچن کیا ہے، بھیا کے اس کیا جملہ ہے، دیہاتوں کی بدولت آج شہروں میں ترقی ہو رہی ہے کی وضاحت کیجیے۔ جواب، کہ شہروں میں جدید سہولیات ہونے کی وجہ سے لوگ دن رات محنت کر کے ترقی کر رہے ہیں، جبکہ دیہات میں رہنے والے لوگ جدید سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے دن بدن پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 8، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ شہر میں فطرت کی تازگی اور حسن کے بجائے گھٹن اور تلخی ملتی ہے؟ دونوں صورتوں میں اپنے جواب کی وجوہات بھی لکھیے۔ جواب، جی ہاں، ہم اس بات سے متفق ہیں کہ شہر میں فطرت کی تازگی اور حسن کے بجائے گھٹن اور تلخی ملتی ہے، کیونکہ شہروں میں صبح کی تازہ ہوا اور سرسبز کھیت میسر نہیں ہوتے، بلکہ لوگ اندر ہی اندر بند کمروں میں رہتے گھبراہٹ اور بد مزگی محسوس کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9، آپ کو گاؤں کی کون کون سی بات سب سے زیادہ پسند آئی؟ جواب، ہمیں گاؤں کے لوگوں کی
دینی اور اخلاقی اقدار کی پابندی کرنے کی عادت سب سے زیادہ پسند آئی۔ سوال نمبر 10، شہر اور گاؤں کے عنوان پر ایک دلچسپ رپورٹ لکھیے۔ جواب ڈو ہوم ورک۔ تو سب بچوں نے اس سبق یعنی شہر اور گاؤں یعنی شہری اور دیہاتی زندگی یعنی شہر اور گاؤں کی عنوان پر اسی ہی مکمل سبق کی اچھے سے ریڈنگ کرنے کے بعد اس عنوان پر جو ہے وہ ایک دلچسپ رپورٹ لکھنی ہے۔ تو میں آپ کو اس کا خلاصہ بھی کرواؤں گا، اور اس کے جو ہے نا ہمارا جو سلیبس کا حصہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق۔ تو جب میں وہ آپ کو کرواؤں گا تو آپ اس کی مدد سے بھی یہ کویسچن حل کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ یہ جو ہے وہ خود بھی ایزیلی جو ہے یہ کویسچن حل کر سکتے ہیں۔ آپ مکمل سبق کی اچھے سے ریڈنگ کریں اور اس کے بعد یہ جو ہے سوال حل کریں، یعنی اس کویسچن کو آپ سبق کی ریڈنگ کرنے کے بعد حل کریں کہ شہر اور گاؤں کے عنوان پر ایک دلچسپ رپورٹ لکھیے، یعنی ایک آپ نے دلچسپ عبارت لکھنی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔